دنیا کا خالق تمہیں دوبارہ دم اور حیات دے گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مکابیوں کی دوسری کتاب 7واں باب 1 اور 20 سے 31 آیت مقدسہ۔ ان دنوں میں 7 بھائی بماں اپنی ماں کے گرفتار کیے گئے اور بادشاہ نے ان کو کوڑوں اور چابکوں کے عذاب سے مجبور کرنا چاہا کہ خنزیر کا ممنوع گوشت کھائیں۔ خصوصاً ان کی ماں بہت زیادہ تعریف اور نیک ذکر کے لائق تھی، کیونکہ اس نے ایک ہی دن میں اپنے 7 بیٹوں کو ہلاک ہوتے دیکھا، اور اس توکل کے سبب سے جو وہ خداوند پر رکھتی تھی ہمت نہ ہاری۔ وہ مادری زبان میں ان سب کی حوصلہ افزائی کرتی رہی اور بلند خیالات سے معمور ہو کر اپنی نسوانی طبیعت کو مردانہ دلیری سے یہ کہہ کر مضبوط کرتی رہی، میں نہیں جانتی کہ تم نے میرے شکم میں کس طرح صورت پکڑی، کیونکہ میں نے تمہیں نہ دم اور نہ حیات بخشی، اور نہ میں نے تمہارے اعضاء کی ترتیب درست کی، لیکن خالق کونین نے یہ کیا ہے۔ وہی انسان کے وجود میں آنے کا مرتب ہے، جس طرح وہ ہر شے کے صادر ہونے کا مدبر ہے۔ پس وہی اپنی شفقت سے دم اور حیات دوبارہ تم کو دے گا، اس لیے کہ تم اس وقت اس کے شرع کی خاطر اپنے آپ کو حقیر جانتے ہو۔ انطاکس نے خیال کیا کہ میری توہین ہو رہی ہے، اور اسے شک تھا کہ یہ حقارت سے میری بابت بات کرتی ہے، اور چونکہ سب سے چھوٹا ہنوز باقی تھا، اور نہ فقط الفاظ ہی سے اسے منانے لگا بلکہ قسم کھا کر اسے یقین دلانے لگا کہ اگر تو اپنے آبائی قوانین کو چھوڑ دے تو میں تجھے دولت مند اور خوشحال کر دوں گا، اور تجھے اپنا رفیق بناؤں گا اور سرکاری عہدوں پر مامور کر دوں گا۔ اور جب اس لڑکے نے اس بات کو مطلق نہ مانا تو بادشاہ نے اس کی ماں کو بلایا اور اسے ترغیب دی کہ لڑکے کو اپنی جان بچانے کی صلاح دے، اور جب اس نے اس کی کثیر گوئی سے اصرار کیا تو اس نے وعدہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو مناؤں گی، اور وہ اس کی طرف جھکی اور بے طرز ظالم کو دھوکہ دے کر مادری زبان میں اس سے یوں کہا کہ اے بیٹے مجھ پر ترس کر، میں نے اپنے بطن میں تجھ کو 9 مہینے تک اٹھایا اور 3 برس تک تجھے دودھ پلایا، اور میں نے تیری پرورش کی اور اس عمر تک تجھے پہنچایا۔ اے میرے بچے، میں تیری منت کرتی ہوں کہ آسمان اور زمین پر نظر کر اور ان کی معموری کو دیکھ کر جان لے کہ خدا نے اس سب کچھ کو عدم سے خلق کیا، اور کہ نوح انسان اسی طریقے سے وجود میں آئی۔ پس تو اس جلاد سے نہ ڈر بلکہ اپنے بھائیوں کے لائق بن اور موت منظور کر، تاکہ میں تجھے یوم رحمت کو ان کے ساتھ پھر حاصل کر لوں۔ جب وہ یہ کہہ رہی تھی تو لڑکا بول اٹھا کہ تم کس بات کے منتظر ہو؟ میں بادشاہ کے حکم کو نہیں مانتا، میں اس کی شریعت کو حکم مانتا ہوں جو موسیٰ کی معرفت ہمارے باپ دادا کو دی گئی تھی۔ اے عبرانیوں کی ان تمام آفات کے موجد، تو خدا کے ہاتھ سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 17۔ اے خداوند میں تیرا دیدار حاصل کر کے سیر ہوں گا۔ اے خداوند حق کی درخواست سن، میری فریاد پر توجہ کر، میری اس دعا پر کان لگا جو بے ریا لبوں سے نکلتی ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند میں تیرا دیدار حاصل کر کے سیر ہوں گا، میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں، میرے پاؤں اٹکے نہیں۔ میں تجھے پکارتا ہوں کیونکہ تو میری سنے گا، میری طرف کان جھکا، میری بات سن لے۔ جماعتی جواب: اے خداوند میں تیرا دیدار حاصل کر کے سیر ہوں گا، اپنے پروں کے سائے میں مجھے چھپا لے۔ میں صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا اور جاگتے ہوئے تیرے حضور میں سیر ہوں گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند میں تیرا دیدار حاصل کر کے سیر ہوں گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 19واں باب 11ویں سے 28ویں آیت۔ میرا روپیہ تو نے ساہوکاروں کو کیوں نہ دیا؟ اس وقت جب لوگ سن رہے تھے تو یسوع نے ایک تمثیل کہی۔
اس لیے کہ وہ یروشلم کے نزدیک تھا اور لوگ خیال کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ اس نے یوں کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو گیا تاکہ اپنے لیے بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے۔ اس نے اپنے غلاموں میں سے 10 کو بلا کر 10 امنا اس کو دیے اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرو۔ لیکن اس کے ہم وطن اس سے کینہ رکھتے تھے اور اس کے پیچھے قاصد بھیجے جو کہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ان غلاموں کو بلا بھیجا جن کو روپیہ دیا تھا تاکہ معلوم کرے کہ ہر ایک نے کیسا لین دین کیا۔ تب پہلے نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند تیرے امنا نے 10 امنا پیدا کیے۔ اس نے اس سے کہا، شاباش اے نیک غلام، اس لیے کہ نہایت تھوڑے میں تو دیانتدار نکلا، اب تو 10 شہروں پر اختیار رکھ۔ اور دوسرے نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند تیرے امنا نے 5 امنا پیدا کیے۔ اس نے اس سے کہا، تو بھی 5 شہروں کا سردار ہو۔ ایک اور نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند دیکھ اپنا امنا جس کو میں نے رومال میں باندھ رکھا ہے، کیونکہ میں تجھ سے ڈرتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، جو تو نے نہیں رکھا وہ اٹھا لیتا ہے، جو نہیں بویا وہ کاٹتا ہے۔ اس نے اس سے کہا، اے شریر غلام، میں تیرے ہی منہ سے تیرا انصاف کرتا ہوں، جب تو جانتا تھا کہ میں سخت آدمی ہوں اور جو نہیں رکھا وہ اٹھا لیتا اور جو نہیں بویا وہ کاٹتا ہوں، تو میرا روپیہ ساہوکار کے ہاں تو نے کیوں نہ رکھا کہ میں آ کر اسے سود سمیت لے لیتا؟ تب اس نے ان سے جو حاضر تھے کہا کہ امنا اسے لے لو اور اسے اس کو دو جس کے پاس 10 امنا ہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند اس کے پاس 10 امنا تو ہیں، پس میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ لیکن میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، یہاں لاؤ اور میرے سامنے قتل کرو۔ جب وہ یہ باتیں کر چکا تو یروشلم کی راہ لے کر آگے آگے چلا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔